जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर, पाकिस्तान से जब भी बात करें, हमेशा एक ही चीज़ होती है, पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं होती। लेकिन इस वक़्त जो खबरें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हमें कियोस्क की तरफ लेके जा रही हैं, मुसलसल। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, जिससे ये कहा जा सके कि इनको मोल मुल्क से प्यार है, मोहब्बत है, या ऐसी कोई बात है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक पाकिस्तान से टेलीफ़ोन आया, तो उसमें उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं जो व्लॉग करता हूँ या टिकटॉक वगैरह है, वो कोई मुनासिब बात नहीं मैं कर रहा, कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा, जी, कि आपको क्या लगता है कि हमें पाकिस्तान से प्यार नहीं है? तो आज मुझे वो बात याद आ गई कि जी, आपको वाक़ई पाकिस्तान से प्यार नहीं है। पाकिस्तान के जर्नैलों के पाकिस्तान से प्यार नहीं है। पाकिस्तान के जर्नैलों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं, रत्ती बराबर प्यार नहीं, इतना थोड़ा-सा प्यार भी नहीं। क्योंकि अगर अगर आपको पाकिस्तान से प्यार होता तो आप ऐसे काम नहीं करते, जैसे हुए हैं। अगर पाकिस्तान की आईएसआई को इस मुल्क के साथ प्यार होता तो गैर मुल्की एजेंडा जो था इस मुल्क में इक़्तिदार चेंज करने का, उसे रोकते। उसके आगे दीवार बन के खड़े हो जाते कि हमारे मुल्क में हमारे फैसले होंगे, बाहर से नहीं होंगे। लेकिन आपको प्यार नहीं था, आपको कुछ और चीज़ें प्यारी थी, इसलिए आपने ये किया। और इस वक़्त जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अब मारंग बलोच को कराची एयरपोर्ट पे जाने से रोक लिया गया है, अमेरिका जाने से रोक लिया गया है। उससे पहले टीटीपी को तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने बैन करार दे दिया, बैन कर दिया। उससे पहले आपने केपीके का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस उसको आपने सील कर दिया, उस पे हमला किया, उसको सील कर दिया। अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान की सेहत पे जो है वो इमरान खान के ऊपर मुलाकात पे पाबंदी है और उनकी सेहत के ऊपर अ, तशवीश है बहुत ज़्यादा लोगों को और सेहत के बारे में कंसर्न है, ज़िंदगी के बारे में कंसर्न है। और आप देख रहे हैं कि 2 साल से हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इवन ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट, इवन ये कि हमारी जो अदलिया है वो भी जिन बदमाशों को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, जो कि जाने-माने हैं, जिन्होंने 30-35 साल आपके सामने को अवाम के सामने है, जो कुछ भी है, अच्छा-बुरा जो भी है, वो अवाम के सामने आ चुका हुआ है। और इमरान खान का दिया हुआ विज़न जो है, जो सोच है, उसने हर चीज़ खोल के सामने रख दी है। ऐसे हालात में हम कैसे कह सकते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जर्नैल पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ये कोई मोहब्बत नहीं है आप लोगों को, कोई मोहब्बत नहीं है। आपने एक पूरी की पूरी बेल्ट बलूचिस्तान से काम स्टार्ट हुआ, केपीके से काम स्टार्ट हुआ, कुर्रम एजेंसी वज़ीरिस्तान एजेंसी, इन तमाम इलाकों में से स्टार्ट होता हुआ, ये पंजाब का रुख कर गया। आपकी जो बेगैरती है, आपकी जो ज़लालत है, वो पहाड़ों से उतर के मैदानों में आ गई हुई है। और मैदानों में सिंध पे पीपल्स पार्टी ने अपना कायम किया था। अब आप अपना पंजाब पे, क्योंकि पंजाब के लोगों को होश आ गया, उनको अकल आ गई, उनको समझ आ गई, वो खड़े हो गए। पाकिस्तान के बेशुमार सहाफ़ी अरशद शरीफ जैसे खड़े हो गए और आपको समझ ही नहीं आ रही कि अब हमने करना क्या है? और आप वही करते जा रहे हैं जिससे सिर्फ़ पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान बर्बाद होगा। अब देखिए, मारंग बलोच इतनी पॉपुलर है उधर बलूचिस्तान में, उसके विजुअल्स जो आते हैं, जो तस्वीर आती हैं, जो उनके प्रोटेस्ट होते हैं, इतने बड़े होते हैं। क्या नाजायज़ है? क्या वो नाजायज़ प्रोटेस्ट है? क्या मारंग बलोच ने कोई ऐसी बात की है कि जो आपको बुरी लग रही है? आपने एक दफ़ा उसने क फिर मंजूर पुश्तीन ने कहा था कि ये अपने मज़ाज को कानून समझते हैं, ये इनके मज़ाज को नागवार गुज़रता है। कानून गैर कानूनी या कानूनी कोई की बात नहीं है, ये इनके मज़ाज पे नागवार गुज़रती है। अगर किसी जगह पे, किसी सूबे में एक प्रोसेस है ज़िंदगी का, पूरी दुनिया में जहाँ पे कानून चलता है, रूल ऑफ लॉ होता है, हमेशा खान साहब क्यों बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की? रूल ऑफ लॉ होता है, उस प्रोसेस में से गुज़रते हैं, आपको पता लगता है कि इस बंदे ने मुल्क के स्टेट के खिलाफ तो बातें की हैं, उसको आप कोर्ट में प्रेज़ेंट करते हैं, आप अपने प्रूफ प्रेज़ेंट करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप नज़रअब्बास को पकड़ें और कोर्ट के इसको सज़ा दे दो क्योंकि मैंने पकड़ा है। ये नहीं हो सकता, आपको नज़रअब्बास को बताना पड़ेगा आपको कोर्ट को, कि नज़रअब्बास ने जराइम क्या किए हैं। फिर उन जराइम को साबित करने के बाद आप नज़रअब्बास को फांसी लगा दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, आप करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप सच्चे भी हों, हो सकता है ये जो बंदे पकड़े गए हैं कि बलूचिस्तान में ये टेररिस्ट हों, इंडियन एजेंट हों, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन उसका प्रोसेस है। बच्चों को उठा के ले जाना, माँ-बाप को उठा के ले जाना, मशक़शुदा लाशें वापस कर देना, ये कोई तरीकाकार नहीं था। इस तरीकाकार को आप चलते-चलते लेके पंजाब की तरफ आ गए। पंजाब में आपने ये काम शुरू कर दिया, केपीके में आपने ये काम शुरू कर दिया। पंजाबी तो ज़रा सुस्त हैं, ज़रा खामोश बैठे मेरे वर्गे पंजाबियों ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
حالانکہ نہ تو آپ کو رزق اللہ آپ کے ماں باپ نے دیا، نہ آپ ہم نہ مجھے کہ ایک دانہ میرے ماں باپ نے دیا، یہ سب اللہ کی ذات تھی، اس نے وسیلے بنائے، اس نے چیزیں کی، اور میں بیٹھ کے کہتا ہوں جب اپنے بچے میں پر آپ یقین کریں، یہ سرسری سی بات کرنے لگا، جو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اب خدا واحد کی قسم ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، میرے بھی بچے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ان بچوں کو اللہ دے رہا ہے، میں خدا کی قسم بالکل بھی نہیں دے رہا۔ یہ جو تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ڈپلوم ان کے بیوروکریٹس کے اور پاکستانی افسران کے اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور باقی قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں۔ اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے والی تکلیف مجھے بہت زیادہ ہے، اس پہ میں پھر بات کروں گا، یہیں پہ اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے۔ کے پی کے کا ہاؤس آپ نے بند کر دیا، آپ نے بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا، وزیر اعلیٰ پہ ایک بات اس میں ایڈ اپ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم اپنا ضائع کر دیا اس بات کے اوپر کہ علی مین گنڈا پور ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ علی مین گنڈا پور سے ایک ججمنٹ کی مسٹیک ہوئی ہے کہ ان کو وہاں سے کے پی کے ہاؤس نہیں جانا چاہیے تھا، بس یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ وہاں سے، یہ سارے حالات نہیں ہو سکتا وہ واپس آ جاتے، تھوڑا سا رس کر کے، ہو سکتا ہے وہ واپس آتے، لیکن اس کے بعد کو جے پی سوڈا، مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے۔ ہم نے یہ کیوں نہیں کوشچن اٹھاتے علی مین گنڈا پور عمران خان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ کے پی کے پہ ہم ہاؤس پہ حملہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں نہیں کو پوچھتا کہ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا، ایک بہت بڑی اکائی ہے پاکستان کی، آپ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، آپ اسے گرفتار کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ اس کے اوپر سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس بات سے غرض نہیں، عمران یہ کہ میرا یہ خیال ہے، میں نے خود کے ان کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، کوشچن مارک لگائے ہیں اس کے اوپر، علی امین کے اوپر، لیکن علی امین کو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے انہوں نے الجھایا ہوا ہے۔ مجھے اب یہ شدت سے احساس ہونا شروع ہو گیا، عمران خان کے جو پابندی لگی ہوئی ہے، صحت خرابی کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں، مجھے 100% اب یقین ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے اندر غداری نہیں ہے، ہمیں الجھا دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو یہ لالچ دیتے ہیں۔ ایک کا فون آتا ہے ہم حالات ٹھیک کر رہے ہیں، دوسرے کا آتا ہے حالات ٹھیک کر رہے ہیں۔ برسٹر گوہر جیسے جو ٹریپ میں آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے لیڈرشپ ٹریپ میں آئی ہوئی ہے، ہمارے لوگ ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو لیڈ کر رہی ہیں، وہ کس طرف لیڈ کر رہی ہیں؟ وہ پاکستان کو توڑنے کی طرف لیڈ کر رہی ہیں۔ اس ویلاگ میں میرا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو توڑا جا رہا ہے، اور پاکستان کی عوام خاموش بیٹھی ہے، پاکستان کے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، صرف پٹھان تڑپ رہے ہیں، صرف کے پی کے کا صوبہ تڑپ رہا ہے، صرف بلوچ تڑپ رہے ہیں، باقی دو صوبے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے۔ کشمیر سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، کشمیری کس چکر میں ہے؟ کشمیر کو بھی اٹھنا پڑے گا، پنجاب کو بھی اٹھنا پڑے گا، پنجاب اٹھا ہے، جلسوں میں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں عمران خان کی کال کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ یہ جو اب حالات انہوں نے کریٹ کر دیے ہیں، مارنگ بلوچ کو روکنا، ٹی ٹی پی کو اس وقت بین کرنا جب ان کا جرگہ ہو رہا ہے، اور جرگے میں جب جو پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نے شرکت کا اعلان کر دیا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ حکومت نہیں چلا سکتے، پاکستان نہیں چلا سکتے۔ ان تمام چیزوں سے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ نے، عاصم منیر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہے، پاکستان کو اس لیے توڑنا ہے کہ پاکستان اس کی بات نہیں مانتا، پاکستان کو اس لیے ختم کر دینا ہے کہ پاکستانی اس کی بات نہیں مانتے، پاکستانی اس کو ووٹ نواز شریف شہباز شریف کو نہیں دے رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری مل کے کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کی قوم کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ قبضہ نہیں کریں گے تو توڑ دیں گے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، والی جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہ ہے یہ پالیسی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں، مارنگ بلوچ کی گرفتاری، ٹی ٹی پی کے اوپر بین کرنا، کے پی کے کا ہاؤس بند کر دینا، ان کو احساس دلانا، عمران خان کتنا روک لے گا ان کو؟ عمران خان کتنا روک سکتا ہے؟ علی مین گنڈا پور پشاور کے لوگوں کا، کے پی کے لوگوں کتنا روک سکتا ہے؟ جب آپ میرے ساتھ ظلم کرتے جائیں گے، کرتے مجھے کتنا روک سکتے ہیں آپ؟ ایک دن میرے منہ سے گالی بھی نکلے گی، میں آپ کے منہ پہ تھوک بھی دوں گا، میں بے بس ہوں گا، مجبور ہوں گا، تو میں کچھ نہ کچھ تو کروں گا نا مرنے سے پہلے۔ آپ یہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے سارے کا سارا جو ہے یہ چیز عاصم منیر کے اوپر آتی ہے۔ میرا سب سے بڑا اس وقت سوال جو ہے پاکستان کے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کو جوڑنے کی طرف چلتا ہے، یہ ابھی بھی اسی طرح ملازم ہے عاصم منیر کا، یہ بھی اسی طرح شہباز شریف کا، نواز شریف کا یہ ملازم ہے، یہ بالکل اسی طرح ملازم ہے اپنی خواہشوں کا۔ اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، اور دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے۔ اکنامکلی ہم ختم ہو چکے ہیں، مورلی ہم ختم ہو چکے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی پاکستان کی سچویشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے صرف ایک چیز نکلتی ہے کہ پاکستان کے حکمران غدار ہے، کہ جن پہ پرچے کیے ہوئے یہ غدار نہیں ہے، غدار پاکستان کے حکمران ہے۔ اگر پاکستان کے حکمرانوں نے اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان چیئر جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں سوچا، یہ سارے کے سارے کور کمانڈر، بار بار کہہ چکا ہوں، تیسری چوتھی بار یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے سارے کور کمانڈروں کو بیٹھ کے سوچنا ہے
یہ اب سوچنے کے بعد صرف فوج نہیں کرنی ہے، اب پاکستان میں کسی نے نہیں سوچنا ہے کہ پاکستان کی بہتری کس چیز میں، انہوں نے سوچنا ہے کیونکہ برباد یہ کر رہے ہیں۔ جو بندہ برباد کر رہا ہے، چیزیں تباہ کر رہا ہے، اسی کو بیٹھ کے سوچنا ہے نا کہ بھائی جان یہ اس کو ٹھیک کس نے کرنا، اسٹیبلشمنٹ عمران خان نے کیا ٹھیک کرنا؟ عمران خان جو کر سکتا اس نے اپنی قوم کو آنکھیں دے دی ہیں، جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ بہرحال اس وقت جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف پرووکیٹو ہیں، یہ غصہ دلائیں گے پختون بیلٹ کو، پشتونوں کو، ان کے جذبات کو آپ کچل رہے ہیں، اور اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ آپ 300 400 کے اسمبلی ممبران تو خرید سکتے ہیں، آپ 4 500 کے جو ممبران ان کو بھی خرید سکتے ہیں، آپ بیوروکریٹس کو بھی خرید سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ ممبران کو بھی خرید سکتے ہیں، جرنیل سارے بیکے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی ساری کے سارے عوام آپ نہیں خرید سکتے۔ اور جب پاکستان کے عوام اب نہیں خرید سکتے تو آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ٹوٹنا ہے، یہ صرف ٹوٹنا ہے۔ ان اقدامات جو آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد صرف پاکستان ٹوٹنا اور پاکستان برباد ہونا اور کچھ نہیں ہونا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ عمران خان مرنے کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں ہوں گی، بالکل بھی نہیں ہوں گی، کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ آنے والی نسلیں اپنے بچوں کو بتا کے جائیں گے کہ بھائی ہمارے غدار جو ہیں وہ آصم منیر صاحب تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔